الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ کے بعد حقوق دو قسم کے ہیں. ایک ہے حق العبد یعنی بندوں کے حقوق، اور ایک ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی ضروری ہیں. حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ بھی ضروری ہے. اگر کوئی حقوق اللہ کو ادا نہ کرے تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہے تو اس کی گرفت کرے، چاہے تو چھوڑ دے، اس کو کون پوچھنے والا. لیکن حقوق العباد ایسے حقوق ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائے.
جب تک بندہ راضی نہ ہو جائے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہو، مال نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت میں نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن حقوق والے اپنے حق کا تقاضا کریں گے کہ یا اللہ اس نے ہمارے حق کو دبایا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی نیکیاں جو ہے جس کے حق کو دبایا ہوگا اس کو دی جائے گی کہ یہ راضی ہو جائے۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی اور وہ راضی نہ ہوا تو پھر اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس کہ کل قیامت میں آئے گا تو نیکیوں کے ساتھ، لیکن نیکیاں اہل حق کو دے دی جائے گی، جس کے حقوق سلب کیے ہوں گے اس کو دے دی جائے گی، اب اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک روز قیامت تمہیں اہل حقوق کو ان کے حق ادا کرنے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک بکری نے اگر کسی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو جس نے ظلم سہا ہوگا اس کو بھی اس کا حق ملے گا، یعنی اس کو بھی سینگ عطا ہوگا اور وہ اپنا بدلہ لے گی، پھر معاملہ ختم ہوگا۔ جس کا جو حق ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، لہٰذا دنیا میں زندگی ایسے بسر کرے کہ کسی کا حق آپ کے ذمہ نہ ہو، جس کا بھی حق ہے دے دو، جان چھوڑاؤ، جس کا حق ہے اس کا حق اس کو دے دو، کسی کا 1 روپیہ، کسی کا 1 پیسہ، کسی کا کوئی حق اپنی جھولی میں اپنے پاس نہ ہو، یہ ہماری کوشش ہو۔ جس طرح ہمارے یہاں پر ورثے کو دبا لیا جاتا ہے، بڑا بھائی ہے وہ کبھی باپ کی جائیداد پر قابض ہو جاتا ہے، کبھی بہنیں ہو گئی، کبھی کوئی بھائی ہو گیا، اور جناب علی وہ اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ باپ کے ساتھ کام میں نے کیا ہے، کاروبار سنبھالا میں نے ہے، یہ سب میں نے بنایا ہے، تمہارا کیا حق ہے؟ باپ کو ویسے پوچھنے آتے نہیں تھے اور اب تم باپ کا مال لینے آ گئے ہو، چلو بھاگو یہاں سے۔ تو وہ اپنے جو ہے بھائی بہنوں کو اس طرح شرمندہ کر کر بھگاتے ہیں۔ تو اگر باپ کو واقعی نہیں پوچھا تو جرم ہے، اگر باپ کی واقعی جو ہے دوا کے بارے میں، صحت کے بارے میں فکر نہیں کی تو جرم ہے، لیکن اگر وہ اپنے باپ کا چھوڑا ہوا مال لینے آئے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ جرم اپنی جگہ پر، لیکن یہ ان کا حق ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر یہ حق بڑی آسانی سے دبا لیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، لہذا جس کا جو حق ہے ادا کر دو۔ حقوق اللہ اللہ چاہے تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ راضی نہ ہو جائے، جب تک بندہ راضی نہ ہو جائے۔ اسی لیے جو ہے صاحب قوت القلوب کہتے ہیں کہ کل قیامت میں کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو آئے تھے گناہوں کے ساتھ لیکن جا جنت میں رہے ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کے دنیا میں حقوق سلب کیے گئے اور آج جب انہوں نے مطالبہ کیا تو ان کے گناہ اس پر لاد دیے گئے، یعنی کسی بھائی نے میراث دبائی تھی، اس کا مال سلب کیا تھا، تو اللہ نے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی نیکیاں اس کو دے دی، اس کے گناہ اس کو دے دیے۔ اب لایا تھا تو یہ نیکیاں، بھائی نے حج بھی کیا تھا، روزے بھی رکھے تھے، زکاتیں بھی دی تھی اور خوب بکرے بھی کٹوائے تھے صدقے کے،
لیکن کچھ کام نہیں آیا اس کے، یہ سب اس کو دے دی گئی، گناہ اس کے سپرد کر دیے گئے، یہاں تک کہ یہ راضی ہو گیا۔ تو صاحب قوت القلوب کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کل قیامت میں کئی ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائے گا کہ جو آئے تھے گناہوں کے ساتھ لیکن نیکیوں کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آئے ہوں گے نیکیوں کے ساتھ لیکن گناہوں کے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے حقوق سلب کیے ہوں گے، لوگوں کے حقوق سلب کیے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دبائے گا، یہ پیسہ چاندی کا پیسہ مراد ہے، تقریباً 3.25 پیسے دبائے گا، تو کل قیامت میں اس کو 700 با جماعت نمازیں دینی پڑے گی کہ جس کے اس نے پیسے دبائے ہیں، جس کا اس نے مال دبایا ہے، تو کل قیامت میں اس کے بدلے میں اس کو 700 با جماعت نمازیں دینی پڑے گی، جب جا کر وہ بندہ راضی ہوگا۔ تو اندازہ لگائیے کہ کل قیامت کا دن کیسا سخت ہوگا، لیکن ہمارے یہاں پر بڑی آسانی سے کسی کے بھی حق کو دبا لیا جاتا ہے، کسی کی بھی حق کو جو ہے ہم اپنا حق سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام سے اچانک کہنے لگے کہ تم اپنا بدلہ لے لو، تو غلام نے کہا کہ کس چیز کا بدلہ؟ تو غلام کو آپ کہنے لگے کہ میں نے تمہارا کان موڑا تھا، لہٰذا آپ اپنا بدلہ لے لیں۔ کہ اس غلام سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہے کہ کل قیامت میں کہیں یہ اللہ کے حضور دعویٰ نہ کر دے کہ یا اللہ عثمان کا میں غلام تھا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بلا وجہ میرا کان موڑا تھا، مجھے میرا حق دیا جائے، میرا دل دکھا تھا، میرا دل خوش کیا جائے، اور پھر جو ہے کہیں عثمان پھنس نہ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہے کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں، اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا بدلہ لے لیں۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کا انتقال ہوتا ہے، کوئی جو ہے خواب میں دیکھ کر پوچھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ رب ذوالجلال نے یہ کیا کہ میں جو ہے جنت سے اور جو ہے آسائشوں سے روک لیا گیا ہوں، اور روک کس لیے گیا ہوں؟ روک لیا گیا کس لیے ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ایک سوئی کی وجہ سے، کہ میں نے کسی سے عاریتاً ایک سوئی لی تھی۔ عاریت کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے استعمال کے لیے کوئی چیز لینا، اس کو عاریت بولتے ہیں۔ کسی سے پیچکس لے لینا، کسی سے پلاس لے لینا، پھر ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ لے کر بھول جاتے ہیں۔ لے لیا اس بندے نے، شریف آدمی نے دے دیا، اب شریف آدمی کی چیز بڑی ہوئی ہے، اور وہ آدمی جس نے صاف منع کر دیا کہ بھائی اوزار ہم کسی کو نہیں دیتے، اپنے اوزار خود لایا کرو، تو اس آدمی کا جو ہے دل تو دکھتا ہے کہ اس نے کیسا کلام کر لیا۔ تو بعض اوقات ایسا آدمی ٹھیک ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا آدمی ٹھیک ہوتا ہے، جب آدمی ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر ایسا ہی آدمی ٹھیک ہے، ایسا ہی آدمی ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کے کام آنا چاہیے۔ لیکن مسلمان کو بھی چاہیے کہ جو اس کے کام آئے تو وہ احساس کرے، وہ احساس کرے۔ ہماری کتابیں، میری کتابیں، کئی کتابیں غائب ہیں، کئی کتابیں غائب ہیں، اور میں نے کسی کو پڑھنے کے لیے دی ہے کہ اس نے مانگی اور میں نے دے دی، یا میں نے کہا کہ پہلے یہ کتاب پڑھ لو، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ دوسری لے لینا۔ اب میں نے کس کس کو کتابیں دی ہے مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اس اللہ کے بندے نے جا کر اپنے گھر پر رکھ دی ہے، گھر والوں نے ٹھنڈے میں ڈال دی ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے نہ لکھا نہ یاد رکھا، اعتماد کر کر دے دی، لیکن وہ اللہ کے بندے لے جاتے ہیں اور پھر دے نہیں جاتے۔ ہزاروں روپے کی کتابیں آتی، کتاب خریدنا آسان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کتابیں مفت میں ملتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہمارے کمروں میں کتاب لگی ہوئی ہے تو ہمیں جو ہے کیا مسجد کی طرف سے ملتی ہے یا کسی مدرسے کی طرف سے ملتی ہے؟ ارے نہیں بھائی، ہم اپنے پلے سے کتاب خریدتے ہیں، پلے سے کتاب خریدتے ہیں پیسہ بچا بچا کر۔ لیکن بڑے بے رحم لوگ ہوتے ہیں جو کتاب لے جاتے ہیں پھر رکھ لیتے ہیں اور پھر امام صاحب کو کتاب دینے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح باہر والوں کی بھی شکایت ہے کہ جو لوگ اوزار اپنے دے دیتے ہیں، اپنی جو ہے استعمال کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز کسی کو دے دی، ہاں بھائی استعمال کر کے دے دینا، اب یا تو گھما دی یا پھر لے کر رکھ لی، یا پھر لے کر ایسے رکھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنی چیز لینے گیا،
وہ الٹا ہو گیا، بولا یہ تو ہماری ہے، تم سے کب لی؟ تمہاری چیز بھائی دے دی تھی، یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارا ہے۔ اس طریقے کے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی کا بھی حق کسی طرح بھی دبانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ اگر کسی کا حق اپنے پاس ہے، وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو دے دے، اس کو ادا کریں، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ وہ بزرگ علیہ رحمہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ رب ذوالجلال نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک سوئی کی وجہ سے مجھے روک لیا گیا، ایک سوئی کی وجہ سے میں پھنس گیا ہوں۔ اور وہ سوئی کیا ہے؟ کسی سے عاریتاً لی تھی کہ بھائی گھر میں سوئی نہیں ہے، ذرا سوئی دینا تو استعمال کر کے میں دے دوں گا۔ اب گھر میں نے استعمال کر لی، استعمال کر کر بعض اوقات رکھ دیتے ہیں، اب رکھ لی سو رکھ لی، رکھ لی سو رکھ لی، اب پتہ ہی نہیں۔ پڑوس سے برتن آئے ہیں، اب جناب عالی برتن کو گھر میں اتنے دن ہو گئے ہیں کہ گھر والے سمجھے یہ تو برتن ہی اپنے ہیں، یہ تو برتن ہی اپنے ہیں، اب دے ہی نہیں رہے برتن پڑوس کو، اب گھر والے سمجھ رہے ہمارے ہیں۔ تو جناب کوئی پڑوسی آپ کو برتن دیتا ہے یا کوئی پڑوسی کوئی چیز دیتا ہے، کسی سے استعمال کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ آپ کی نہیں ہے، آپ کو دینی ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اس کو ادا کرنے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ماں باپ کے حقوق ہیں، یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پر رب ذوالجلال نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ مان اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر والدین ظلم کرے تو؟ فرمایا کہ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، والدین ظلم نہیں کرتے، لیکن اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اسی طرح جو ہے بیوی پر اپنے مرد کا حق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی پر اس قدر جو ہے اپنے مرد کے حقوق ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو میں ازواج کو، بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اس قدر جو ہے بیوی کا حق ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں جو ہے اپنی عورتوں کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے حق کو ایسے ادا کیا ہوا تھا کہ کسی ایک کو بھی حضور سے شکایت نہیں تھی، سب کے حقوق کو ادا کیا ہوا تھا۔ یعنی ازواج کے بھی حقوق ہیں۔ ایک زوجہ ہونا اس کو سنبھالنا آسان ہے، جب ایک سے زیادہ زوجائیں ہو جائیں، 2 3 4 ہو جائیں، تو اب سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، سب کی باریاں بانٹنی ہے۔ اگر ایک کو ایک چیز دلا کر دیتے ہیں تو دوسری کو بھی دلانی پڑے گی۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا ارے بھائی اس کے تو بھائی کی شادی ہے اس لیے اس کو 5 جوڑے لے دیے ہیں، تو تمہارے کون سے بھائی کی شادی ہو رہی ہے جو تمہیں 5 جوڑے لے لوں؟ تو جناب اس کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، اگر اس کو 5 جوڑے لے دیے ہیں تو اس کو بھی لے دینے پڑیں گے۔ ہاں یہ اگر رفع دفع کرے اور کہے کہ اگلے سال میرے بھی بھائی کی شادی ہے تو میں بھی لے لوں گی، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جیسا یہاں پر وہ عطا کرے گا ویسا ہی وہاں پر بھی عطا کرنا ہوگا۔ شریعت نے اس کے ضوابط دیے ہیں، قواعد دیے ہیں، مسائل دیے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ زوجہ ہوگی تو کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، اس کے کیا مسائل ہوں گے، اس کے کس طرح آپ نے حق ادا کرنے ہیں، یہ جو ہے اپنے حقوق ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے 9 ازواج مطہرات کو کیسا خوش رکھا کہ کسی ایک زوجہ کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت نہیں تھی۔ اسی طرح جو ہے رشتہ داروں کے حقوق ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی کرے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں حضرت صدر الشریعہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جوڑنا، جو رشتہ دار تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ صلہ رحمی کا معنی آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ رشتہ داروں میں آپس میں ٹسل چل رہی، آپس میں رشتے توڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے سنائی میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے جنازے میں نہیں جا رہے، ایک دوسرے کی شادیوں میں نہیں جا رہے، تو اس قدر جو ہے ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے۔ بہرحال جو ہے رشتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور صلہ رحمی کا معنی یہ ہے کہ جوڑنا، یعنی رشتہ والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ آ جائیں مزدوروں کے حقوق، بڑی آسانی سے کسی کی بھی مزدوری کو دبا لیا جاتا ہے۔ مزدور نے مزدوری کر لی ہے لیکن اس کی مزدوری دبائی ہوئی ہے۔ خصوصاً یہ ٹھیکیداری جو سسٹم ہے، مزدور نے پورا دن جو ہے کام کیا ہے، شام کو ٹھیکیدار کے پاس آیا، جناب پیسے دے دے میں گھر پر جا رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا۔ تو ٹھیکیدار کہہ رہا ہے یار مالک نے پیسے ہی نہیں دیے اور چیک دے دیا ہے، کیش نہیں ہے میرے پاس۔ اب جناب عالی اس کو 1,500-2 ہزار روپیہ جو پورے دن کا ملنا ہے، اس کو گھر پر سامان لے کر جانا ہے، راشن لے کر جانا ہے، تیل گھی لے کر جانا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، حالانکہ پیسے ہوتے ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو تم انتظام کر کر بیٹھو، ورنہ کام نہیں کرواؤ۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ لیکن ہمارے یہاں پر بڑی آسانی سے مزدوریاں دبا لی جاتی ہے، مزدوریاں نہیں دی جاتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے کو دکان سے نکال دیا، اور جناب اس نے جو 15-20 دن کام کیا ہے اس کی تنخواہ نہیں مل رہی۔ بچہ اگر 15-20 دن کے بعد بغیر بتائے چلا گیا تو اس کی تنخواہ کو دبا لیا گیا کہ تو بغیر بتائے کیوں گیا، پیشگی کیوں نہیں بتایا، لہٰذا اب تنخواہ تجھے کوئی نہیں ملے گی، اور دبا کر بیٹھ گیا۔ کیونکہ سیٹھ بعض فرعون صفت ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ میں بچے کی مزدوری یا کسی کی مزدوری دبا رہا ہوں، اس نے 15-20 دن کام کیا ہے، اس نے پیشگی آپ کو نہیں بتایا، یہ اس کا جرم ہے، یہ اس کا جرم ہے، اس کو پیشگی بتانا چاہیے تاکہ آپ دوسرے بندے کا انتظام کر لیتے۔ آپ کے کام میں خلل آ گیا، واقعی جو ہے حرج ہوا ہے، آپ کا نقصان ہوا ہے، لیکن آپ اس کی مزدوری دبا لیں، یہ شریعت نے آپ کو حق نہیں دیا۔ لیکن جو ہے بڑی آسانی سے مزدوری کو دبا لیتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے، اور پھر لگتے ہیں تعویذ کی لائن میں، کہ ذرا دیکھو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے جو ہے کچھ باندھ دیا ہے، اس طرح معاملہ چل نہیں رہا، برکت بالکل اٹھ گئی ہے۔ ارے تمہارے مال میں کسی بچے کے پیسے لگے ہوئے ہیں، کسی کی مزدوری تم نے دبائی ہوئی ہے، کسی کا حق اپنے مال میں ملایا ہوا ہے، تو تمہارے مال میں برکت کہاں سے ہوگی جناب؟ برکت کہاں سے آئے گی جب اس میں کسی غیر کا حق موجود ہے؟ تو جب غیر کا حق موجود ہوگا تو برکت آپ بھول جائیں۔ اگر برکت چاہیے ہے تو اپنے مال سے غیروں کے حق کو ختم کر دو۔ آپ کے مال میں 1 روپیہ بھی کسی غیر کا نہ ہو۔ جب آپ اپنے مال کی طرف دیکھیں تو آپ کے مال میں سے آواز آئے کہ میں تیرا ہوں، مطلب اس مال میں کسی غیر کا حق نہیں ہے، نہ کسی بھائی کا، نہ بہن کا، نہ مزدور کا، نہ کسی کا قرض ہے۔ بعض لوگ قرضہ لے کر دبا لیتے ہیں، یہ بھی حقوق العباد۔ آپ نے قرضہ لے لیا، اب قرض نہیں دے رہے، قرضہ لینے والا جو ہے، قرضہ لینے والے کے پاس جس نے قرض دیا ہے چکرے کاٹ رہا ہے، اس کو فقیر بنا کر رکھ دیا ہے، اور جناب عالی مانگ رہا ہے، نہیں دے رہا، اور پھر اس حد تک جو ہے ایک بندے نے بتایا کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جا بھائی نہیں دے رہا، قیامت میں لے لینا، جا جو ہو سکتا ہے کر لے۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ اب کہاں سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، کہاں سے مدد کریں گے؟ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نیچر کو چینج کریں، حقوق العباد کو ادا کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے حساس بنائیں حقوق ادا کرنے کے معاملے میں، لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ اگر آپ پر کسی کا حق ہے تو آپ کوشش کریں کہ مجھے وہ حق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ حق ادا کروا دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے قرض لیا، اور قرض ادا کرنے کی اس کی نیت تھی،
کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے. مثال کے طور پر حج آپ پر فرض ہو گیا، اب جو ہے اب مفلس ہو گئے، اب آپ کے پاس پلے کچھ نہیں ہے، فرض ادا ہو گیا، فرض حج ہو چکا ہے، اب آپ مفلس ہو گئے، اب پلے کچھ نہیں ہے، اب آپ پر فرض ہے کہ قرض لے کر بھی آپ حج کرنے جائیں گے. ایک مرتبہ حج فرض ہو جائے پھر وہ فرض ہی رہے گا. پھر آپ بھلے فقیر ہو جائے، آپ پر حج فرض ہے، آپ 15 لاکھ روپیہ کسی سے قرضہ اٹھائیں اور حج پڑھنے جائیں، بس حج کرنا پڑے گا. اب جو ہے آپ نے اس نیت کے ساتھ آپ نے قرض لیا کہ میں ادا کر دوں گا، قرض تو لے لیا، اب ادائیگی ہوئی نہیں، انتقال ہو گیا، قیامت تک بھی ادائیگی نہیں ہوئی، لیکن آپ کی نیت تھی کہ میں ادا کر دوں گا. تو ایسے بندے کے ساتھ رب ذوالجلال خاص تعاون فرمائے گا، اور کل قیامت میں جس سے قرض لیا ہوگا رب ذوالجلال خود اس کو پیشکش کرے گا کہ تجھے اگر جنت میں یہ مقام دے دیا جائے تو میرے اس بندے کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ خود پیشکش فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا. لہٰذا ہم پر کسی کے بھی پاس کسی کا حق ہے تو وہ ادا کرنے کی نیت کرے کہ مجھے وہ ادا کرنا ہے، جو بھی حق ہو، 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ روپیہ ہو، ادا کرنے کی نیت کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی راستے بنا دے گا. بڑوں نے کیا بات کہی ہے، نیت صاف منزل آسان. نیت تو کریں نا، اپنی صاف نیت تو رکھیں، نیت صاف منزل آسان، پھر رب ذوالجلال راستے بنائے گا. اور اگر موت آ گئی تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت میدان محشر میں آپ کا مددگار ہوگا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.